بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات مبارکہ میں اپنے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم نہ دیتے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں اپنے ہاتھوں کے کمائی سے کھاؤ، اپنے ہاتھوں کے کمائی سے کھاؤ۔ جب انبیاء کرام کے لیے حکم ہے تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اور پچھلے جمعہ بھی میں نے ذکر کیا کہ اسلام کام کرنے والا کو پسند کرتا ہے، نکمے انسان کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور یہ ایک اچھا جملہ کسی نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا خاندان اور قبیلہ بہت بڑا ہے لیکن آپ کی بے عملی آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ بے عمل ہے، بیکار ہے، تو آپ کا خاندان اور منصب آپ کو ایک جگہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بے عملی کی وجہ سے ذلیل اور خار ہوں گے اور معاشرے میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ اے میرے پیغمبروں کلوا من الطیبات، صاف ستھرا اور اپنے کمائی ہوئے رزق سے کھاؤ، اور اس کے بعد واعملوا صالحا، پھر اچھے اعمال کرو، پھر نماز پڑھو، پھر روزہ رکھو، پھر حج ادا کرو، پھر باقی عبادات کرو۔ اگر آپ کا رزق حرام ہے یا بیک کا ہے یا ناجائز ہے، کرپشن کا ہے، رشوت کا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، تو جو دوسرا عمل ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے اعمال کرو، آپ کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا چلا جائے گا تو 40 دن تک آپ کی عبادات کی کوئی قیمت نہیں، آپ کرتے رہیں گے، یہ آپ کے اعمال نامے میں زیرو ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اس چیز کا حرام۔ اسی وجہ سے اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں، اور کمانے کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے ایک اپنے حدیث مبارکہ میں جو ہم نے خطبہ میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کاشتکار زراعت پیشہ آدمی فصل یعنی کوئی بیج اپنے زمین میں پھینکتا ہے اور یہ اگتا ہے یہ فصل، تو یہ جو کاشتکار ہے اس نے اگر اس میں صدقے کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن جتنے بہائم، پرندے اور جانور اور انسان اس کے فصل سے کھاتے ہیں تو اس زمیندار اور اس کاشتکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ کاشتکار کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے بعد بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، بڑے فخر کے ساتھ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، نبوت سے پہلے جوانی کے زمانے میں نے مکہ کے اندر لوگوں کے بکریوں کو معمولی معاوضے پر میں نے چرائے ہیں۔ یعنی اقتدار میں آنے کے بعد، سپہ سالار بننے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، پیغمبر بننے کے بعد، پوری دنیا اس کی عزت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزدوری اور غربت کو چھپایا نہیں ہے۔